بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ سبق یاد ہے وہ آگے والا کہ اب جمعرات کو نہیں تھا. معمور بھی مقید بالوقت کی 3 قسمیں ہو گئی. چوتھی قسم او یکون مشکلا یشبہ المعیار والظرف. چوتھی قسم یہ ہے کہ معمور بھی موقت اس کے لیے وقت مشکل ہو، معیار اور ظرف دونوں کے مشابہ ہو. مشکل وہ اصطلاحی مشکل مراد نہیں ہے جو خفی مشکل میں گزرا، وہ اصطلاحی مشکل نہیں، بلکہ یہاں مشکلاً بمعنی یشتبہ حال، اس کا حال مشتبہ ہو. حج کا جو وقت ہے یہ من وجہ ظرف بھی بنتا ہے اور من وجہ معیار بھی بنتا ہے. اس لیے حج کے وقت میں اشتباہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس وقت کو ظرف بنائیں یا معیار بنائیں. اشتباہ ہو گیا. شارح کہتے ہیں حج کا جو وقت ہے 2 وجہوں سے یہ مشتبہ ہے. مشکل 2 وجہوں سے ہے، یعنی مشتبہ 2 وجہوں سے ہے. پہلی وجہ یہ کہ جو حج کے مہینے ہیں، حج کے کتنے مہینے ہیں؟ الحج اشہر معلومات، اشہر معلومات. شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 دن ہے. تو 2 مہینے 10 دن یہ حج کا وقت ہے. شوال سے پہلے محشق کہتے ہیں احرام باندھنا حج کے لیے مکروہ تحریمی ہے. حج کے مہینے اگر ان کو دیکھا جائے تو 2 مہینے 10 دن ہے، اور حج ادا ہوتا ہے عشرہ ذی الحجہ کے بعض ایام میں، 5 دنوں میں حج ادا ہو جاتا ہے. اور ان کے لیے وقت کتنا ہے؟ 2 مہینے 10 دن. تو وقت 2 مہینے 10 دن ہے، ادا ہو جاتا ہے 5 دنوں میں. تو معمول بھی ادا کرنے کے بعد اگر وقت باقی بچ جائے تو وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ ظرف بنتا ہے. تو اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو یہ حج کا وقت حج کے لیے یہ ظرف ہے، کیونکہ معمور بھی 5 دنوں میں ہو گیا، 6 دنوں میں ہو گیا، اور وقت جو ہے وہ 2 مہینے 10 دن ہے، تو وقت باقی بچ گیا. معلوم ہوا یہ وقت ظرف ہے. لیکن اگر اس کو دیکھا جائے کہ ان 2 مہینے 10 دنوں میں صرف ایک ہی حج ادا ہوتا ہے، دوسرا حج ادا نہیں ہو سکتا، تو معمور بھی کو اگر وہ وقت کا استیعاب کر لے کہ وقت میں ایک ہی معمور بھی ہو، دوسرا نہ ہو، دن شروع روزہ شروع، دن ختم روزہ ختم، تو دن کے اندر ایک ہی روزہ ہو سکتا ہے، دوسرا روزہ نہیں ہو سکتا. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ ان 2 مہینے 10 دنوں میں حج ایک ہی ادا ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں، معلوم ہوا یہ وقت اس حج کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے. ایک مشابہت یہ، یعنی اس وجہ سے حج کا وقت یہ مشکل یعنی مشتبہ ہو گیا کہ اس کے ظرف ہونے کا اعتبار کرے یا اس کے معیار ہونے کا کرے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر حج فرض ہو گیا، پھر اس کو دوسرا سال بھی مل گیا، پھر تیسرا سال بھی مل گیا، چوتھا سال بھی مل گیا، 5واں سال بھی مل گیا، بقید حیات رہا، صحیح سالم رہا، اور حج فرض ہو گیا تھا اس پر. تو حج کو زندگی بھر میں تو ایک ہی حج ہوتا ہے، زندگی عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے. لہذا اگر کوئی آدمی زندگی بھر میں چونکہ ایک ہی حج فرض ہوتا ہے اور اس کو پہلے سال بھی حج کا وقت مل گیا، حج فرض ہو گیا، دوسرا سال بھی مل گیا، تیسرا سال بھی زندہ رہا،
چوتھے سال بھی زندہ رہا، پانچویں سال بھی زندہ رہا، تو یہ حج کے وقت میں وسعت ہے۔ 5 سالوں میں صرف ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ اب 1 سال حج ادا کر دے تو 4 سال ان کے پاس باقی رہ گئے۔ معلوم ہوا مامور بھی ادا کرنے کے بعد جب وقت باقی بچ جائے تو وقت کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نا، مردان والے کو دیکھو، کہہ رہے معیار ہوتا ہے۔ معلوم ہوا وقت میں وسعت تھی، وقت میں کیا تھی؟ وسعت تھی، اس لیے مامور بھی ادا کرنے کے بعد وقت باقی بچ گیا۔ یہ حج کا وقت اس کے لیے ظرفیت کے مشابہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ظرف ہے۔ اور اگر کسی آدمی پر حج فرض ہو اور وہ 1 سال ملنے کے بعد اگلے سال مر جائے، زندگی نہ ملے، تو ہم کہیں گے اس شخص کے بارے میں اس کے لیے وقت، حج کا وقت تنگ ہو گیا، اس کے لیے حج کا وقت ظرف نہیں بلکہ معیار تھا۔ 1 سال مل گیا اور 1 سال کے لیے اس کے لیے حج ادا کرنا متعین تھا کہ اسی میں ادا کرے۔ اب اگر اس نے ادا کر لیا حج تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو پھر معیار تھا نا، وقت فوت ہو گیا، اس لیے کیا کہ زندگی تو نہیں ملی اس کو۔ معلوم ہوا کہ اس بندے کے حق میں یہ حج کا وقت اس کے لیے کیا بن گیا؟ معیار۔ پتہ نہیں 2 وجہ سمجھ میں آ گئی؟ حج کا وقت حج کے لیے ظرف اور معیار دونوں کی مشابہت ہے 2 وجہوں سے۔ کتنی وجہوں سے؟ 2 وجہوں سے۔ اگر پہلی وجہ یہ کہ اگر ہم اس کا اعتبار کریں کہ اشہر حج 2 مہینے 10 دن ہے، اور حج ادا ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کے بعض ایام میں، تو مامور بھی ادا کرنے کے بعد وقت باقی بچ رہا ہے، تو یہ ظرفیت کے مشابہ ہے۔ اور ان 2 مہینے 10 دن میں صرف ایک ہی حج ادا ہو سکتا ہے، اس لیے مامور بھی جب ایک ہی وقت میں ادا ہو، باقی کے لیے وقت باقی نہ بچے، تو وہ معیار ہونے کے مشابہ ہوتا ہے، وہ معیار ہوتا ہے۔ معلوم ہو یہ حج کا وقت اس کے لیے معیار بنا۔ اور دوسری وجہ مشابہت اور اشتباہ اور مشکل ہونے کا یہ ہے کہ جب ایک آدمی پر حج فرض ہو جائے اور اس کو 3 4 5 6 سال مل جائے، تو حج ان 6 سالوں میں 7 سالوں میں، پھر اس کے بعد وہ مر جائے تو حج ان 6 سالوں میں ایک ہی مرتبہ ادا ہوتا ہے، کیونکہ حج عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتی ہے، ہوتی ہے حج فرض ہوتا ہے، ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ لہذا یہ 6 سالوں میں اس میں ایک ہی مرتبہ حج ادا ہو جائے گا، باقی 5 سال بچ گئے۔ معلوم ہو اس کے حق میں وقت میں وسعت تھی، مامور بھی ادا کرنے کے بعد وقت باقی بچ گیا، تو اس کے لیے وقت، حج کا وقت ظرف کے مشابہ ہو گیا۔ اور اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ ادا کر لے یا نہ کرے، اگلے سال مر جائے، تو اس کے بعد اس کے حق میں یہ حج کا وقت کیا ہو گیا؟ معیار بن گیا، اس لیے کہ اس کو اگلا سال نہیں ملا، تو اس کے لیے یہی سال متعین تھا کہ وہ اسی سال حج ادا کرتا۔ اگر ادا کر دے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہ وقت جو ہے نا، یہ معیار ہے، معمور میں ہی اسی میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس وقت سال میں جس سال حج فرض ہو گیا اس میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے، تو اگر وقت کے اندر معمول بھی ایک ہی ہو تو اور دوسرا ادا نہ ہو سکتا ہو تو وقت کیا بنتا ہے؟ معیار بنتا ہے۔ پتہ نہیں یہ 2 وجہ سمجھ میں آ گئی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حج میں جانب تضییق کا اعتبار کیا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ نے حج کے وقت میں وسعت کا اعتبار کیا ہے، جانب توسع کا اعتبار کیا ہے کہ حج کے وقت میں وسعت ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تنگی والی جانب کا اعتبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس سال آدمی پر حج فرض ہو جائے تو اسی سال کے حج کے مہینے حج کے لیے متعین ہو گئے۔ اب اگر حج پہلے سال فرض ہو گیا ان پر، تو یہی مہینے سال اول کے حج کے مہینے ان پر متعین ہو گئے۔ اب اگر وہ حج کرے گا تو ٹھیک، نہیں کرے گا اگلے سال تک مؤخر کرے گا تو یہ آدمی گناہگار ہوگا، اس کے لیے مؤخر کرنا ناجائز ہے، مؤخر کرنا ناجائز ہے، مؤخر کرنا سے یہ گناہگار ہوگا، فاسق بن جائے گا، مردود الشہادت ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے سال اول کے حج کے مہینے حج کے لیے متعین ہو گئے،
اب مؤخر کرے گا تو ہو سکتا ہے فوت ہو جائے، اس سے کیا ہو جائے، فوت ہو جائے، اگلا سال ان کو نہ ملے۔ تو احتیاط کی وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے سال کے حج کے مہینے یہ حج کے لیے متعین ہے، اگر اس سے تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا، فاسق بنے گا اور مردود الشہادت ہوگا۔ ہاں تیسرے سال، چوتھے سال یا دوسرے سال یا پانچویں سال اگر حج کر لے تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ یہ 4 سال 5 سال تک مردود الشہادت رہا، فاسق گناہ گار رہا، لیکن جب اگلے سال حج کر لے 5ویں یا 6 سال میں جب بھی کرے تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کرے گا تو ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، ادا ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ جانب وسعت، وقت کے وسعت کا اعتبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں زندگی بھر میں ایک ہی حج فرض ہے، اس لیے اس میں جانب تضییق نہیں، جانب توسع کا اعتبار ہے، اس لیے وہ وسعت کا اعتبار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حج کے لیے پہلے سال کے مہینے متعین نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، دوسرے سال کرے، تیسرے سال کرے، 8ویں سال کرے، 10ویں سال کرے، 20ویں سال بعد کرے، لیکن موت کے علامات، موت سے پہلے اور موت کے علامات کے پانے سے پہلے حج کر لے۔ اگر کر لیا تو نہ گناہ گار ہے، نہ فاسق ہے، نہ مردود شہادت ہے۔ لیکن موت کے علامات پائے، ملنے کے بعد یا مر جانے کے بعد حج نہ کرے، وہ مر جائے بغیر حج کے اور واجب اس پر ہو گیا تو فرض ہو گیا، بہت پہلے ہوا، تو اب یہ گناہ گار ہوگا، اب کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ لہذا اگر چونکہ عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے اور اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے نہیں کہ آپ پہلے سال ہی حج ادا کر لیں، اس لیے وہ وسعت والی جانب کے اعتبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مؤخر کر سکتے ہیں، اس کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے کہ حج کو مؤخر کر دے، 3، 5، 10ویں سال تک مؤخر کرے، بشرط یہ کہ ان سے فوت نہ ہو۔ اگر فوت ہو گیا، اگر حج اس سے فوت ہو جائے، یہ خود ہی مر جائے یا حج کرنے پر قادر نہ رہے، فالج کیسے اٹیک آ گیا، کومے میں چلا گیا، اب حج کرنے پر قادر نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے یہ گناہ گار ہوگا، اس تاخیر کی وجہ سے، ویسے مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن گناہ گار اور مردود الشہادت، گناہ گار ہو جائے گا لیکن مردود الشہادت نہیں ہوگا، مردود الشہادت نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے استدلال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے، حج 10 ہجری سے پہلے فرض ہو گیا تھا، لیکن آپ نے 10 ہجری کو ادا کر دیا۔ حج 10 ہجری سے پہلے فرض ہوا، 9 میں فرض ہوا، 8 میں فرض ہوا، لیکن 10 سے پہلے فرض ہوا تھا۔ اگر حج کے لیے حج کے پہلے سال کے مہینے متعین ہوتے تو جو ہی حج فرض ہوتا آپ حج ادا کر لیتے، لیکن آپ نے حج ادا نہیں کیا، آپ نے 10 ہجری کو حج ادا کیا، حالانکہ 10 سے پہلے یہ واجب فرض ہو گیا تھا۔ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ حج میں وسعت ہے، اگر فی الفور ضروری ہوتا ہے احتیاطاً تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ادا کرتے۔ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس استدلال کا جواب دیتے ہیں کہ امتیوں کو پیغمبر پر قیاس کرنا درست نہیں، عام لوگوں کو پیغمبر پر قیاس کرنا درست نہیں۔ عام لوگوں پر سال اول ہی کے حج کے مہینے متعین ہو جاتے ہیں، کیوں احتیاطاً کرتے ہیں؟ تاکہ ان سے فوت نہ ہو، ان سے فوت نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر حج فرض اس سال ہو جائے، آپ کہو اگلے سال کریں گے، تو اگلے سال میں 1 سال کی مدت ہے جو طویل مدت ہے، اور زندگی موہوم ہے، زندگی موہوم ہے، اور وقت مدید ہے، لمبا عرصہ ہے، لہذا کون جانتا ہے کہ وہ اگلے سال تک زندہ رہے گا یا 3 سال تک زندہ رہے گا۔ جبکہ عام لوگوں کو، عام مخلوق کو اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے اپنی وفات مرنے کا، اس لیے احتیاط کی بنیاد پر پہلے سال حج کے مہینے متعین ہو جائیں گے۔ اس لیے عام لوگوں کو پیغمبر پر قیاس کرنا درست نہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ مجھے وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک میں حج کو عملاً بیان نہ کروں، جب تک کہ حج کے احکام کو عملاً بیان نہ کروں اس وقت تک وفات، موت نہیں آئے گی۔ آپ کو یقینی یہ معلوم تھا،
اس لیے آپ نے حج کو مؤخر کیا. آپ نے حج کو کیا کیا؟ مؤخر کیا. تو آپ کو اپنی وفات کا نہ ہونا آپ کو اس کا علم یقینی تھا کہ وہ فوت نہیں ہوں گے، موت نہیں آئے گی، اس لیے آپ نے مؤخر کیا. اور لوگوں میں سے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں مروں گا. اس لیے عام لوگوں کو پیغمبر پر قیاس کرنا درست نہیں. جب عام لوگوں کو بارے میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگلے سال زندہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی، تو ان پر احتیاط کی وجہ سے پہلے سال کے حج کو فرض کیا جائے گا، جبکہ پیغمبر کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ موت نہیں آئے گی. اس لیے کہ حج اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اور جب تک پیغمبر عملاً بیان نہ کرے تو اس سے پہلے وفات اور موت نہیں آ سکتی. کون بیان کرے گا؟ اس کے بعد تو جبرائیل نہیں آتا نا وحی لے کر. جی، وحی کا سلسلہ تو پیغمبر کے آنے ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پیغمبر کی وفات کے بعد تو پھر جبرائیل نہیں آ سکتا، جبرائیل کی آمد بند ہو گئی. ہاں، الا یہ کہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس پر ٹیچی آتی ہے. اس کی ایک ہے وحی لانے والی ٹیچی عجیب نام رکھا ہے. اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں عام لوگوں کو پیغمبر پر قیاس کرنا درست نہیں، پیغمبر کے فعل سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو اپنی زندگی کا یقینی طور پر علم تھا کہ وہ زندہ رہیں گے، وفات نہیں ہوں گے. البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو حکم لگایا ہے نا، اس پر اشکال ہے. اس پر کیا ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے حج کو دوسرے سال تک مؤخر کر دیا فاسق، مردود الشہادہ اور گناہگار ہوگا. اس پر محشی نے اشکال نقل کیا کہ فاسق کیسے کہتے ہو؟ فاسق امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فی الفور ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے احتیاطاً دیے. یہ حکم احتیاط پر مبنی ہے، اور جو احتیاط ہوتی ہے وہ دلیل ظنی ہوتی ہے، دلیل ظنی نہ کہ قطعی. اور فاسق آدمی ہوتا ہے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے فاسق بن جاتا ہے. تو حج کو مؤخر کرنا احتیاط پر مبنی ہے، اور جو احتیاط ہوتی ہے وہ دلیل ظنی پر مبنی ہوتی ہے، قطعی پر نہیں. لہذا اس کوئی دلیل قطعی تو اس بات کی نہیں ہے کہ حج کا مؤخر کرنا حرام ہو، گناہ کبیرہ ہو. لہذا اس نے کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو نہیں کیا اگر اگلے سال تک مؤخر کیا یا اسے اگلے سال تک مؤخر کیا. یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. جب گناہ کبیرہ نہیں ہے تو پھر اس کا مرتکب، اس لیے کہ گناہ کبیرہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ جو احتیاط یہ ظنی ہے، یہ دلیل ظنی سے ہوتی ہے. تو کبیرہ گناہ کا مرتکب یہ فاسق ہوتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے ہی نہیں. تو زیادہ سے زیادہ لے لو صغیرہ گناہ ہے. صغیرے سے آدمی فاسق نہیں ہوتا. تو پھر کیسے حکم لگایا؟ فاسق کا حکم کیسے لگایا؟ گناہ ہونا اور ہے اور فاسق ہونا اور ہے. مردود الشہادت اور فاسق، یہ اس وجہ سے محشی کہتے ہیں کہ اگر اگلے سال مؤخر کر دے تو صغیرہ کا مرتکب اور صغیرہ کے ارتکاب کرنے والا فاسق نہیں ہوتا. ہاں، الا یہ کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کر لے. صغیرہ گناہ جب بار بار کیا جا رہا ہو، اصرار ہو اس پر، تو وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتی ہے. لہذا اگر یہ حج 3 4 5 سال تک مؤخر کر لے تو صغیرہ پر اصرار ہونے کے بعد یہ کبیرہ بن جائے گا. لیکن اگلے سال، پہلے ہی سال، دوسرے سال تک مؤخر کر لے یا تیسرے سال مؤخر کر لے تو اس سے فاسق وہ صغیرہ ہی رہے گا، کبیرہ نہیں بنے گا. اگر چند عرصہ، چند سال اس کو مؤخر کر لے تو صغیرہ پر اصرار پایا گیا، اس لیے وہ صغیرہ کبیرہ بن جائے گا، فاسق بن جائے گا، لیکن مردود الشہادت نہیں ہوگا. حج کے وقت کے لیے، حج کا وقت چونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے وسعت والی جانب کا اعتبار کیا، تو حج کے لیے چونکہ ظرف بھی مشابہ ہے اور معیار کے بھی مشابہ ہے، اس لیے اس کا حکم یہ ہے حج کے لیے
کہ یہ مطلق کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے، مطلق کی نیت سے، لیکن نفل کی نیت سے حج ادا نہیں ہوگا، چونکہ معیار کے بھی مشابہ ہے اور ظرف کے بھی مشابہ ہے، تو حج کا وقت مشتبہ اور مشکل بن گیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی حج مطلق کی نیت سے کرتا ہے، یہ کہے کہ نویت الحج، میں نے حج کی نیت کر لی، اور اس پر فرض حج باقی ہو، اس پر حج فرض ہو، اس نے ادا نہ کیا ہو پہلے، تو اب مطلق کی نیت سے یہ فرض حج ادا ہوگا، کوئی اور حج نہیں ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا مطلق کی نیت سے، اس لیے کہ انسان کا ظاہری حال یہ ہے کہ اس پر حج فرض ہے، اور اتنی مشقت سے یہ وہاں حج کے لیے پہنچ گیا، اتنی تکلیف سے، اتنی مشقت سے، اتنے خرچے سے، تو ظاہر حال یہ ہے کہ یہ فرض ہی کی نیت کر رہا ہوگا، یہ نفل کی نیت نہ کرتا ہوگا۔ اس لیے اگر مطلق کی نیت کر لے تو اس سے حج فرض ہی ادا ہوگا، لیکن اگر نفل کی نیت کرے، نفل کی نیت کرے تو پھر نفل حج ہوگا، فرض نہیں ہوگا، پھر نفلی حج ہوگا، فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حج کا جو وقت ہے اس میں نفل کی بھی گنجائش ہے، یہ وقت صلاحیت رکھتی ہے نفل کی بھی، کیونکہ وقت ظرفیت کی بھی مشابہ ہے نا، اس لیے اس میں نفل کی بھی گنجائش ہے۔ تو جب یہ وقت صلاحیت رکھتی ہے نفلی حج کی بھی اور فرض حج کی بھی،